السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے اور بینرز کے ذریعے آپ کو اطلاع ہو چکی ہے کہ آج ابھی بہت ہی اختصار کے ساتھ، کوئی لمبا پروگرام نہیں ہے، ابھی جس بچے نے قرآن پاک مکمل کیا ہے اس ادارے سے، وہ آخری حافظ محمد زکریا قصوری صاحب کو سبق سنائے گا اور اس کو سند دی جائے گی، اور جن بچوں نے امتحان دیے ہیں ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ تو آپ تشریف رکھیں، کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، اختصار کے ساتھ۔ پھر تمام احباب کو، جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اس نے آپ کے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے، وہ آپ کو دیا جائے گا بیٹھے بیٹھے ہی۔ تو تمام احباب تشریف رکھیں۔ قاری صاحب کرسیاں 5-6 اتنے لا دیو۔ تو میں تلاوت کے لیے جناب حافظ محمد کیسر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائے۔ تمام احباب بیٹھیں، کوئی نہ جائے، بہت ہی مختصر پروگرام ہوگا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی، بلکہ اس پروگرام کی صدارت جناب چودھری محمد افضل گل صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ ہمیں یہ جگہ عطا فرمائی ہے، تو اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی یہ بھی آئے تھے، ان کے والد صاحب بھی آئے تھے، اور دوسرے احباب حافظ شریف صاحب، حافظ مسعود عالم صاحب، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ جن احباب نے بھی آج تک اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ پاک ان تمام کے محل جنت میں بنائے۔ بچے نے حفظ کیا ہے، پہلے بھی ایک بچے نے حفظ کیا تھا۔ جتنا یہ قرآن پڑھے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملتا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ قاری صاحب کرسیاں منگاؤ نا، اتنے کرسیاں نہیں کرسیاں دے دیو، کرسیاں خالی کر دیو۔ میں آج کے اس پروگرام کی صدارت جناب چودھری محمد افضل گل صاحب فرما رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف لائیں، اور آج کے اس مجلس کے مہمان خصوصی جناب خواجہ نعیم بٹ صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں، وہ بھی کرسی پر تشریف لائیں۔ اور ہمارے اس کالونی کے صدر جناب رانا محمد امجد صاحب اور جناب چودھری عمر صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی کرسیوں پر آ جائیں، جناب رانا امجد صاحب، چودھری عمر صاحب۔ تو تلاوت کے لیے میں اس بچے کو بلاتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور جتنی بھی یہ محنت ادارے کے لیے بچوں کو پڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ جناب قاری ابرار صاحب وہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب محمد کیسر صاحب تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائے۔ یہ اپنا آخری سبق سنائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. میں جناب حافظ محمد زکریا صاحب کچھ اس تعلیم کے بارے صرف 5 منٹ بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ ہی ہے، زیادہ نہیں، 1 منٹ بھی ہوگا. سب سے پہلے میں حفظ کرنے والے بیٹے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگر اس کے والد گرامی قدر یہاں موجود ہیں تو ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہاں ہے؟ اچھا، بیٹا کہہ رہا ہے ان کو بخار، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمیشہ 2 لوگوں کی زیارت کا ہمیشہ مجھے شوق رہا ہے. ایک حافظ قرآن کے والد اور دوسرا شہید کا باپ، کیونکہ یہ دونوں ہی جنتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنائے. لیکن نیک لوگوں کی زیارت کا بڑا ثواب ہے. تو میرے بھائیوں، دنیا میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسول کے جانے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کے وجود ختم ہو گئے. سب کتابیں عبرانی زبان میں تھیں اور آج یہ زبان جو ہے ایکسپائر ہو چکی ہے. دنیا میں کوئی عبرانی زبان بولنے والا اس وقت موجود نہیں. قرآن پاک عربی زبان میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو. لأنی عربی
کہ میں محمد عربی ہوں، اس لیے تم عربی سے محبت کرو۔ وَلُغَةُ الْقُرْآنِ عَرَبِيٌّ، قرآن کی زبان عربی ہے اس لیے عربی سے محبت کرو۔ وَلُغَةُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ عربی زبان سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، جیسے باپ کے بیٹے پر ہیں، بیٹے کے باپ پر ہیں، اولاد کے والدین پر ہیں، والدین کے اولاد پر ہیں، میاں کے بیوی پر ہیں، بیوی کے خامد پر ہیں، ہمسائے کے ہمسائے پر ہیں، یہ آپ سمجھ گئے۔ اسی طرح اس کتاب ہدایت کے بھی کچھ ہم پر حق ہیں۔ سب سے پہلا اس کا حق ہم پر یہ ہے، اسے کتاب اللہ مانا جائے، اسے کلام اللہ مانا جائے، اور بے عیب بے ریب بغیر کسی نقص کے، کہ یہ ہر قسم کے عیب ریب سے، شک و شبہ سے پاک کتاب ہے۔ اس کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی یہ سچی کتاب ہے۔ سب سے پہلے قرآن کا حق ہے اسے سچا مانا جائے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے، اس کتاب کو پڑھا جائے۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے محبوب اس کتاب کو پڑھو۔ اس کا دوسرا حق ہے اس کتاب کو پڑھا جائے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کیا اچھا، جن کو ہم نے کتاب یہ دی ہے وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرنے کے میں دعا۔ اور تیسرا اس قرآن کا حق یہ ہے کہ اس قرآن پر غور و فکر کیا جائے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس میں، اور جب ہم یہ تیسرا حق بھی اس کا ادا کر دیں تو اس کا چوتھا حق ہم پر یہ ہے کہ اس کتاب کو پھیلانے کے لیے تمام ذرائع اختیار کیے جائیں، تمام ذرائع اختیار کیے جائیں کہ اس کتاب کو دنیا میں کیسے پھیلایا جائے۔ ادارے بنائے جائیں، قرہ تیار کیے جائیں۔ اس ضمن میں آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا اس کے پھیلائے جانے کے تقاضے ہیں۔ اور پانچواں اس کا حق یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کی ترویج، اشاعت اور تشہیر کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا آدمی دست و بازو بنے، ان کا دست و بازو بنے۔ تو یہ قرآن پاک کے 5 حق ہیں جو میں نے بیان کیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔ اب میں اول، دوم اور سوم آنے والے طلباء کے نام لوں گا۔ مہمانان گرامی اپنے دست مبارک سے ان میں انعامات تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے جناب حافظ محمد کیسر صاحب، جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے، یہاں پر انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ 100 میں سے 85 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ تو میں چودھری محمد افضل گل صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ ان کو سند دیں اور ان کو انعام دیں۔ چودھری محمد افضل گل صاحب۔ اب اس کالونی کا ایک بہت ہی لائق طالب علم ہے،
جس نے چند مہینوں میں الحمدللہ 10 سپارے مکمل کیے ہیں، جناب حافظ محمد عبداللہ صاحب، یہ اس کالونی کے رہنے والا ہے اور ادھر ہی آغاز کیا تھا اس نے پڑھائی کا، اور الحمدللہ 10 سپارے انہوں نے مکمل کیے۔ ان کو بھی چودھری افضل گل صاحب اپنے دستے مبارک سے انعام دیں گے۔ یہ بچہ بھی جس کا میں نام لینے لگا ہوں وہ بھی اسی کالونی کا ہے، اور اس نے 6 سپارے حفظ کیے ہیں۔ جناب حافظ جواز صاحب وہ آئیں اور چودھری محمد افضل گل صاحب سے انعام وصول کریں۔ اب میں یہ ہمارے محترم بزرگ خواجہ نعیم بٹ صاحب جناب گارڈن سے تقریباً خطبات جمعۃ المبارک اسی جگہ پر ادا کرتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ بچہ ادھر قریب نیاموانا ادھر سے یہ آیا ہے اور اس نے پڑھائی کا آغاز کیا ہے۔ جناب حافظ محمد بابر اعظم صاحب وہ خواجہ نعیم بٹ صاحب سے انعام وصول کریں گے۔ اب میں انعام کے لیے دعوت دیتا ہوں رحمان لکھے ریحان، یہ بھی بچہ اسی کالونی کا ہے، جناب حافظ ریحان صاحب وہ بھی اپنا انعام وصول کریں گے۔ اب جس بچے کو میں دعوت دوں گا انعام کے لیے وہ بھی اسی کالونی کا ہے، جناب حافظ اسفند صاحب وہ بھی اپنا انعام وصول کریں۔ اب میں جس بچے کو دعوت دوں گا وہ ہمارے قریبی نیاموانا ہے، یہ بابر کا بھائی ہے تنویر، حافظ تنویر صاحب وہ بھی اپنا انعام جناب رانا امجد صاحب سے وصول کریں۔ یہ بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ اب جو
نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں ان میں بھی اول دوم سوم آنے والوں کو میں دعوت دوں گا۔ نورانی قاعدہ اصل میں حفظ کی جان ہے۔ نورانی قاعدہ جس کو صحیح آ گیا سمجھو کہ اس نے قرآن پاک صحیح تلفظ سے ادا کر لیا۔ اس لیے ہم زیادہ زور نورانی قاعدے پر لگاتے ہیں اور بچے کو بار بار تلفظ کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں۔ اب میں نورانی قاعدے کے لیے، وہ لڑکا آیا نہیں ہے، وہ بیمار ہو گیا تھا، وہ ادھر جپا گاؤں ہے ادھر کا رہنے والا ہے، وہ بیمار ہو گیا، وہ کافی دیر سے ادھر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس کا انعام قاری صاحب کو دے دیتے ہیں کہ وہ جب آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ قاری ابرار صاحب اس کا انعام وصول کریں۔ اب میں انعام کے لیے دعوت دوں گا جناب پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ادھر ہری سنگھ ہے، اسامہ کو دعوت دوں گا کہ وہ ستارہ کالونی کا رہنے والا ہے اور رہتا بھی ادھر ہے۔ الحمدللہ یہاں پر بچوں کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، رہائش بھی دی ہے۔ تو اسامہ کو دعوت دوں گا کہ وہ جناب چودھری عمر صاحب سے انعام وصول کریں۔ سفیان عثمان نہیں آئے۔ اب میں انعام کے لیے بلاتا ہوں جناب ابو بکر، یہ ادھر کجلے کے رہنے والا ہے۔ ان کو انعام دینے کے لیے جناب میں حاجی اکرم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بچے کو انعام دیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محمد عمران جو نیاموانے کا رہنے والا ہے، وہ جناب حاجی خلیل صاحب سے انعام وصول کریں۔ اب میں انعام کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد عاطف صاحب کو کہ وہ جناب حاجی سرور صاحب سے انعام وصول کریں۔ اب میں انعام کے لیے دعوت دیتا ہوں سعد وقاص، وہ اپنا انعام جناب محمود صاحب سے وصول کریں۔
تو آخر میں دعا کے لیے حافظ زکریا صاحب کو دعوت دوں گا، اور بابر اور جواد آپ ادھر سے حافظ صاحب وہ اٹھائیں اور تقسیم کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ مالک الملک، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں ہمارے حال پر ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑ، ہم سب کے تمام بگڑے معاملات اپنی رحمت سے درست فرما دے۔ مالک الملک، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، صرف تو ہی ایسا کرنے پر قادر ہے۔ مالک ہمارے سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مالک ہمارے سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، سب بے اولادوں کو نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقین کا امام بنا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیرات ہمارے لیے مانگی ہمیں عطا فرما، جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی اللہ میں پناہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں جان کی سلامتی بھی عطا فرما، ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما۔ وقت آخر ہم سب کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ مالک الملک، جب سے یہ تیرا گھر مسجد ابو ہریرہ بنی ہے، اس کے جتنے بھی بنانے والے چلانے والے فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرما۔ ابھی جب بیٹھے تھے تو جس دن مسجد کا افتتاح ہوا تھا، میرے ساتھ چودھری عاشق حسین صاحب بیٹھے تھے، آج وہ قبر میں ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کی قبر کو جنت کا بہترین باغیچہ بنائے اور ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے ناصر کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس مسجد کے نمازی فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کو بقائے نور بنائے۔ جس شخص نے ایک اینٹ بھی اس مسجد کے لیے لگائی ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے، اس کے بنانے والوں پر بھی رحم فرمائے، چلانے والوں پر بھی رحم فرمائے، معاونین پر رحم فرمائے، منتظمین پر رحم فرمائے، قاری ابرار صاحب پر اللہ فضل خاص فرمائے، اور جو یہاں بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین کو اللہ سلامت رکھے، پڑھانے والوں کو سلامت رکھے، اور اس مسجد کے منتظم بانی ہمارے بھائی برادر مکرم حضرت شیخ سلیم الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ انہیں عمر نو اور بخت سکندر عطا فرمائے، اللہ انہیں خوشیاں خوشحالیاں عطا فرمائے، اللہ فیملی سمیت ان پر اپنے فضل و کرم کے سائے نازل فرمائے، اس مسجد کی بہاریں انہیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ شہر میں ایک بہت بڑا مرکز بلال کے نام سے تعمیر کر رہے ہیں، اللہ اس مرکز کی تعمیر میں بھی جلد از جلد اس کی تکمیل کے لیے اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ جس شخص نے جو بھی نیک ارادہ کیا اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیکی ہم کر رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک اس مرکز کو رہتی دنیا تک دور دور تک اس کی نورانی شعائیں پھیلا، اور علاقے کے لیے بقائے نور بنا اور مینارہ نور بنا۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ۔